پچھلے دی توجہ کہنی یار سارے ہاتھ بلند کر کے اے علم دی نشانی اے جڑے تو ہاتھ بلند کرنے میں نا اے علم دی شبیہ بنے تے غدیری نعرہ ہوندے سرکار دا نام نامی ہے عبداللہ اور جناب علی بادشاہ تو اے شرف دامادی بھی رکھ دیں یعنی سرکار دے اے داماد بھی ہیں کون جناب عبداللہ نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ تے سرکار دا ظہور اجلال کتنا ہوئے یعنی ای جہان تے آمد کتنا ہوئی سرزمین حبشت او جناب جعفر تیار اور انہوں دا پاک حرم جناب اسماء بنت امیس ایک گئے ہن حبشے اتھائی سرکار دی جناب عبداللہ دی آمد ہوئی اچھا جناب عبداللہ دا نام عبداللہ کیوں رکھا گیا جناب عبداللہ دا اس وجہ تسمیہ کیا ہے نام عبداللہ کیوں رکھا گیا عبداللہ اس واسطے نام رکھا گیا جو اس سادی شکل جناب رسالت معاب کے پاک بابے جناب عبداللہ ابن عبدالمطلب آج دا درس پسند آنا پہ چلو شکر میں ذاکری زندگی ایک تریجی دفعہ پڑھتا تھا پہلے میں کوئی نہ پڑھتا ہوں میں مراد پر گردیری سادات کو انہوں نے سال میں بڑا زور دیتے تھے تو ہر سال عہدے کہ میں پڑھتا پاک شہزادی کی شہادت جناب عون محمد این سال کی سب سنوا میں وقت کوشش کی ہے بھئی میں گلدستہ بنا کے مومنین کے حوالے کی تو جی دفعہ میں اور تو جی جاتے جتنے بروڑ وین پڑھتا تھی رکھا پڑھیں تو میرا دل بن گیا بھئی میں اپنے علاقے کوئی محروم نہ رکھا میں تو کو بھی سنا اچھا سرکار دا نام اس واسطے رکھا گیا جو ایک سادی شکل پاک رسول دے پاک بابے دی اچھا یہ جدہ حبشے چو واپس والے نا تدہ جناب رسالت معاب نے خیبر کو فتح کیا کہ وہ دو خوشیاں کٹھے تھی گئی مل گئی کہ وہ خیبر دی فتح انہوں حبشہ کو فتح کر کے جناب جعفر تیار دا واپس وال آؤں تے نبی علم نبوت نال جاندہ ہی جو میرے بابے دیاں شکلہ علائی جہان دے آگے تا سرکار کو جنہ پتہ لگے جو میرا بھرا جعفر تیار مدینے دے بہر آگے تا پوری ریت صحابہ کو انصار کو نار رلا کے مدینے دے بہر مان کے استقبال کی میں یہ سمجھتا ہوں جو سرکار کو جلدی ہے خوشی ہے جو میں ونیا دیکھا میرا بابا عبداللہ بچپن کی ہے تے جناب عبداللہ بن جعفر تیار عظمت کتنی رکھ گئے مرتبہ شان کتنا رکھ گئے جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے دو لقب ایک لقب سید التجار
ساری سمجھ نہیں ہے کیا لقب ہے؟ سید تجار. تجار سڑینن تاجر دی جمع کو, سید سڑینن سردار کو. ہوں ادھا لفظی معنی چکراں یعنی کائنات عالم دے تاجران دے سردار کو آدھن جناب عبداللہ بن جعفر طیار. کائنات دے تاجران دے سردار کو میرے خیال سے سمجھے میں دے. چلو دیکھ ساں جیسا ماحول تھوڑا یہ تھیلا پہ چھوڑ دے ساں تو مسائل شروع کریں. ایک نہیں کہیں سائل سوال کیتا ہیں آقا تو سن جو ایڈے وڈے تاجری نے کدہیں تو کو گھاٹا ہی ہے, کدہیں تو کوئی نقصان ہی تھے. اچھا تو کوئی گال بئی کی تھی وینا یہ جڑے پیشے ہیں نہیں پیشے یہ سارے ماحول سارے معاشرے پیشے سب تو افضل ترین پیشہ ایک کاشتکاری ہے. یہ وہی کرنا ایک کاشتکاری. چلو اپنی زبان چاہاں آکھاں جٹا کی سب تو افضل ترین پیشہ ای ہوئے. ایک تنک سب تو پہلے جناب آدم رہی ہے تے جو دی کاشت تواری داری جناب ہوا کی تھی. ہی واسطے جو تنک دی نسبت کمزور ہے. توجہ ہے. تے دوسرے نمبر تے پیشے دے حوالے نال یہ تجارت ہے. لیکن ہن سارے زمانے چ ماشاءاللہ تجارت پہلے نمبر تے آ گئی ہے. تو کیوں؟ اس واسطے جو جڑی ثابت میرے چے وہ مہنگی ہے تے جڑی پیٹھی ہوئی ہے وہ سستی ہے. ٹھیک ہے میرے خیال سے تو سمجھ نہیں آئی. ثابت مرچ مہنگی تے جندے اوتے پیہن دا خرچہ ہی تھیا پہ وہ سستی ہے. یہ کیوں نہ سستی ہوئے؟ سلہاں جو پیٹھا پہ اتنا جو پیٹھا پہ یہ حق تو بندہ یہ مہنگی ہو گیا نا. یہ تجارت نہیں, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے. اور شریعت محمد و آل محمد منع کریں دی. اور بالخصوص جڑا علی ولی اللہ پڑھتے کدہیں او بندہ یہ کام نہ کرے تھے چونکہ علی خیرت مندہ دا امام ہے, بغیرت دا علی امام نہیں. علی فرادیاں تے دھوکے بانے دا امام نہیں. ایک سلوات پڑھو سارے مل کے توجہ ہے نا صحیح. وہ گال بھولی تو نہیں. وہ پچھلے لوگ وہ پچھلے محلے آئے بھی بندے سوال کیتا مولا تسا جو ایڈے وڈے تاجر ایڈے وڈے وپاری ہوئے کریں تو کوئی نقصان گھاٹا ہی تھے؟ سرکار فرمایا کدہ ہی نہیں. سرکار فرمایا سن میں ایسا تاجر تے ایسا وپاری ہوں کہ مٹی ریت اگر ایکو میں چاندی دے بھا دینا تو وجہ سمیں ایکو سونے دے بھا ہے. سرکار فرمایا بھامیں میں آدھا ہی رہا ہوں بندہ خدا دائے مٹی ہے گھنہ نالاک سی نہیں تھی میں سونے دے بھا دینا.
اس عرض کی کا کیوں؟ سرکار فرمائے اس واسطے جو این تجارت دے سلسلے اللہ دے حبیب نے میرے کو 3 دفعہ دعا کی 3 دفعہ دعا کی. پہلی مرتبہ ہی کو موقع دساں جنگ موتا اچ بابا شہید ہو گیا. سارا بچپن آئی میں بچہ ہم میں ایک نہیں ایک کھجور دے پتے تے شاخاں دا وہ ترکڑی تو لاورا بنا کے مٹی دی ڈھیریاں میں اندے نال کھیڈدا بیٹھا. کئی ویلے مٹی دی ڈھیری ایک تو لاوڑے کئی ویلے پے تو لاوڑے تے اتھاؤں کے اللہ دے نبی دا گزر تے میرے کو پوچھے عبداللہ کیا بیٹھا کرے؟ میں آکھے آقا میں تجارت بیٹھا کرنا. تحجب فرما کے وقت میں کو ہاں نہ لاگے منہ چم کے فرمایا نے عبداللہ میں محمد تک دعا پیا کرنا کائنات دے تاجر تیری رعایا لگ فنتون دا سردار. زندگی ہوئے اللہ تعالی. خدا دی قسم میں پتہ پیا لگ دے کہ رات حال نہیں گئی 12:30 پتہ لگ دے تو صبح لگ دے تو ایسا ماحول بنے گا تو سن دے تو میں کیوں کہ جو سیکھا ایک لقب سید التجار دوچھا لقب سرکار دائے بحر الجود. کیا لقب ہے؟ بحر الجود. پتہ اندہ کیا معنی ہے؟ یعنی سخاوتاں دا ٹھاٹھا مریندا ہویا سمندر. یہ لقب جناب عبداللہ بن جعفر الطیار ہے. اچھا لفظ دن میں 3 5 روپے دیو یہ سخاوت ہے 100 دیو سخاوت ہے 1000 دیو یہی سخاوت ہے. لفظ دن 3 ایک لفظ سخی سخاوت دوجھا لفظ جود تیجھا لفظ کرم کریمی. اور تو پتہ نہیں کیڑے چکر کیا کرو یار. سخاوت کے کو آتے کوئی سائل ہے وہاں کے سوال کیتے میرے کو 1000 روپیہ ہے میں اندھے 100 روپیہ ہوں کو لیتے تھے 900 اپنے کو رکھے ایک کو آتے سخاوت. تے جود کے کو آتے سائل ہے وہاں کے سوال کیتے میرے کو 1000 روپیہ ہے میں 900 کو لیتے تھے 100 اپنے کو رکھے. بندہ ایک نندر کریں دا بیٹھا کھڑا میں تاریاں اچھے سخاوت جود دمانہ سمجھ آئے. سخاوت کیا ہے؟ تھوڑا دیو ڈھیر رکھو. جود کیا ہے؟ ڈھیر دیو تھوڑا رکھو. تے ایک کرم کریمی کیا ہے؟ کریمی یہ ہے سائل آوے سوال کرے جو ہوئے دے چھوڑے. ایک اس سے دینے کریمی اور خاندان تطہیر دا ہر فرد صاحب کرم ہے. اے لفظہ دی تنگی ہے سارے کو نصرے کیے اساں آنکھ نہیں سکتے اساں آدھے بھئی یہ گھرانہ سخی ہے ورنہ کہ سخی آنکھنا انہاں دے حوالے نال توہین ہے. سخی نہیں ایک کریم ہے صاحب کرم ہے. یار تو سا کدے نہیں سنیا اکثر تو سے واقعہ دا کریم کو علماء کو سنیے
وہ نابینا ہے اندھا ہے تے اون آ کے سوال کیتا یا علی بھکھا تے روٹی دے اون سوال کیتا روٹی دا علی فرمایا کمبری کو قطار اٹھا دی دے چھوڑ سوال کیتے روٹی علی فرمائے قطار دے دے اوہلے اٹھ اوہلے ہی اٹھ ہوندہ ہے بھئی این نہ آئی بھئی اوہلے اٹھ کپڑ دے بھا بھی کھاندہ ہے تدہاں بھی اٹھ ہوندہ ہے ان دی قیمت ہوں زمانے اوہا ہوندی ہے جتنے اٹھن آرام نال مہار چڑے ویا یہ چپ کیوں کی تھی اج مولا داڑھی غلط تھی تے تیری چھٹی چاون لگا اے چٹی تھی گئی ہے تے ہونی تیری چھٹی صاف کرے نا میں تیرے مزاج تو واقف ہاں اج میں ڈٹھے تیرے بحر کرم میں جڑا تلاطم بھائی میں کو خطرہ لگ گیا کہ تھئی اٹھا دی قطار نال تو میں کوئی نبی نے دے حوالے نہ کر سکے میں تو ڈر گیا میں تو آگیا جتیاں چاہوانا ہے کہ تھے یہ نہ ہوئے بھی میں نبی نے دی خدمت ودا کرے لوں یہ سارا گھرانہ صاحب کرم ہے یہ سارا گھرانہ لجپال ہے یہ سارا گھرانہ کریم ہے ایک دفعہ در تے آتے مانگ تصحیح دیکھ والے دین دیکھیں تے اے جناب عبداللہ بن جعفر تیار انہاں دا لقب بحر الجود لیکن ہن یہ بھی صاحب کرم اور انہاں دے محل تے ہر وقت اگ روشن بندی ہے محل دی چھت بھا بلدی رہے ہوئے کیوں اس واسطے کوئی بھولیا ہویا بندہ کوئی چکا ہویا بندہ کوئی مہمان اگر ٹکنا چاہے کھانا کھانا چاہتا ہوئے تو وہ گولے نہ ودا تے نہ کہیں دی سفارش کراوے ودا بھئی آگ کو دیکھے تے ہی نشانے تے آوے آوے تے موسم دے کھانے رجے کجے ملوے اے خاندان چوں اے جناب عبداللہ بن جعفر تیار اے جناب علی اکبر انہاں دے محل تے آگ روشن رہی ہے حسین دا پتری وڈا کریم ہے وڈا مہمان نواز ہے علی اکبر دے محل تے بھی آگ روشن رہی ہے بس زیادہ پڑھ گیا میں اختتام کراں تے جناب عبداللہ بن جعفر تیار اترے بھراہن کتنے ترے بڑے بڑے آپ ہیں انہاں کو چھوٹے دا نام ہے جناب آن انہاں کو چھوٹے دا نام ہے جناب محمد اے جڑے وڈے دو پترے نا جناب عبداللہ تے جناب آن بن جعفر تیار اے دوہیں جناب امیر بادشاہ دے داماد جوائی ہاں جماعترے ہاں یہ تو سمجھ آ گئی جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے گھر میں نہ چیساں صرف تواڈے سمجھاون واسطے کوشش کرے نا مخدرات دے نام میں نہ چاہوں ٹھیک ہے نا لیکن تواڈے سمجھاون واسطے مخلوط مجمع سارے شیعہ سنی سارے کٹھے ہونے سارے دے سمجھاون واسطے میں نہ چیساں جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے گھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ صلوات پڑھو سارے بی بی دی ذات تے اور جناب آن دے گھر سرکار دی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ تے جڑے چھوٹے چھوٹے ہیں نا جناب محمد
وہ داماد ہیں جناب عقیل دے، انہاں دے گھر جناب مسلم دی سکی پاک ہمشیر، وہ انہاں دے داماد 20 ہجری سرکار دا عقد ہے ملکہ شام نال، جنا عقد ہون لگے علی بادشاہ کو گزارش کی دی گئی، یا علی تمہاری جو بڑی بیٹی ہے حق مہر کیا مقرر کرے؟ سرکار فرمایا گھبراون دی ضرورت نہیں، جو شرعی حق مہر ہے بس وہی ہو سی، ہاں البتہ ایک شرط لکھا ہے، ان قریب دین بچاون دی خاطر میرا حسین مدینہ چھوڑے تھی، تے مشن حسینی دی تکمیل واسطے میری بختت شرم والی دھی دا نال ونجنا ضروری ہے، جنہا میرے حسین مدینہ چھوڑے تو عبداللہ کو آکسو اے میری دھی کو رکے سی، اے نال ونجن دے سی، قبلہ یہ شرط مقرر ہوئی، اللہ نے انہاں دی جھولی کو رنگ لایا، 2 پتر عطا کیتے، 2 دھیاں عطا کیتے، جناب عبداللہ نے اپنے پتران دا نام اپنے بھراواں دی محبت اور ایک گال میں چکا دیا ہوئی تو واضح کیتی ونیا، جوانی اچ جناب آن جناب محمد جڑے جناب جعفر تیار دے پترن جناب عبداللہ دے بھرا ہیں، انہیں جہان چھوڑ دیتا، انہاں دی محبت اچ جناب عبداللہ نے اپنے پتران دا نام آن تے محمد، گزر دریا وقت تے آ گیا وہ زمانہ، بدل گئے حالات، سن 60 ہجری 27 رجب دیگر دا ٹائم شبیر تو مدینہ چھوڑ، آج رسم ادا کی تینے ایک دفعہ سارے دیکھو چاہ ایک کشتی تیار کی تینے، ایک بیڑا تیار کی تینے، اور قافلہ حسینی ایک کشتی نوح دی مثال رکھی، جڑا چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، میں صدقے تھی وہاں شبیر تیاری کی تھی، ملکہ شام عرض کی تھی، حسین میں کو پتہ ہے جب تک میرا شرعی وارث میں کو اجازت نہ دے تو سو میں کو ایک قدم بھی اگاں تے کھل کے نہیں آئے، میں کو اتنی مہلت دے، میں اپنے وارث کو اجازت کی تھی، بی بی اتھاں آئی جتھاں بستر بیماری تے جناب عبداللہ ستے ہوئے، پیران والے پاسوں آ کے بیٹھے تے رو کے فرمایا چاچے جایا تے کو پتہ تھا ہے میرا شبیر مدینہ چھوڑے دا میں کو اجازت لے میں چانویر دے نال ویسا، ہاں اگر تائیں اجازت نہ دیتی راسا میں تھائیں، لیکن اے ذہن اچ رکھی اگجا میرے ویر دی سواری مدینے دے بہر قدم نہ رکھ سی، آلیہ دا جنازہ پہلے اٹھی، اگر تے حسین نال میں کو نو نہ دیتا تو میں مر ویسا، سیدہ دے چاچے جائی میرا تیرے تے کوئی احسان ہے، میں تو واضح کراں آج ہی کشتی دے 2 سواراں دا میں ذکر کرنے، 2 سوار جڑے چھوٹے مسافر ہیں انہاں دا ذکر میں صدقے تھی وہاں، جناب عبداللہ فرمایا میں کدا منع لگے ونجو مل گئی اجازت، میری سینڈ تیاری کر کے آ گئی، شبیر نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جیں جنہوں نے جلدی تیار ہو، حسین دے اعلان دے مکن دی دیر ہے، مخدرات عصمت و طہارت سامان سفر بچیاں کو ہاں نال دروازے بند کر کے تالے لا کے کنجیاں بیمار حسین دی دھی دے حوالے کر کے ٹر پے سی 40 محمل ہن جنہ تے صرف بنی ہاشم دے پردادار سوار تھے، 40 محمل مسجد نبوی دے دروازے دے باہر اٹھ بلائے گئے، سب تو پہلے جناب سجاد دی امہ سوار ہوئی، وقت علی اکبر دی پاک امہ سوار ہوئی،
وقت جناب قاسم دی پاک اما سوار ہوئی راوی روایت کریں دے سارے سوار ہوندے رہے سہن تطہیر دو شہزادے ہن جڑے چپ کر کے انہیں کھڑے ہن جے بے وارث تے تر تر کے ایک ایک دو دے مضمون اجنبی ہے تو توجہ کرے سو تھوڑی مکان تے تھوڑی عبادت ہو سی رومن دیاں راتیاں میں انتخاب اس واسطے کیتے کتھیں شام دی ملکہ اے نہ آکھے سارے دے دکھ پڑے ہوئے میری جوڑی دے دکھ بی بی کو دعا گھنر دی کر میں یہ ذکر شروع کیتے تو سب توجہ رکھا ہے صحیح اچانک ملکہ شام تیاری کر کے آئی جرے میری سینڈ تیاری کر کے گئے نا تے یہ جوڑی اٹھے کھڑے نہیں بات دوڑے پیو دے اتے آج ادن بابا ہون تو ساری ماں ٹولی نہیں سیدہ دے چان بچڑے میں بیمار ہاں میں ٹور نہ سکدا ایک لفظ آکھن لگا ہاں یہ تو سارا سرائکی مجمع سرائکی سمجھ دے وے سرائکی دا جملہ ہے چاچا اللہ یار تو سن ذاکر کر لوگی وے میں ایک جملہ آکھن لگا پتہ نہیں مجمع کتنی قدر ہو سی جناب عبداللہ فرمایا میں بیمار ہاں میں اٹھ ہی نہ سکتا میں کو سہارا دیو میں کو گھن جلو میں چاہتا دیگر دے مسافران دا میں آخری سلام کریں یار تو تا حق ادا کر چھوڑے دیگر دے مسافران نال میں ودا کر کے پوتر پیوں کو گھن کے ٹور پہن ڈٹھے نہ میری سین محمد پہ فرمایا عباس اجا میرا اٹھاوی نہیں میرا محمد اٹھاوی نہیں میرا وارث میری سین ارادہ کیتے جو میں محمد تو نہ جناب عبداللہ فرمائے میں حکمن پیا تھا آج تعظیمہ نہیں محمد تو نہ تیرا چڑھنا تیرا لہنا کوئی سوکھ ہے بی بی بیٹھے رہے میرا پاک سردار ٹوٹے ٹوٹے جناب عالیہ مخدومہ دے محمل دے پاوے تے ہاتھ رکھے دیکھ کے فرمایا ہیں چاچے جائی چلو ٹرتے پھیلے انہاں کو تا پیار کی تھی ونی ہاں انہاں کو تا ہاں نہ لائی ونی ہاں کتنا قدر کرے سو این جملے تے کتنا وین کرے سو میں کو نہیں پتا پڑھن تو بعد ہی پتا لگ سی میں صدقے تھی وجرے جناب عبداللہ نے کہل کی تھی نا میرے پترہ کو پیار نہیں کیتا میری دھیاں کو ہاں نہ نہیں لایا عالیہ مخدومہ رو کے عرض کیتا چاچے جایا میں انہاں کو پیار کیویں کراں او دیکھ بیمار دیکھ دی بیٹھی ہے متا آکھے چاج میری سکی ماں ہویا میں کو ہاں نہ لاویا میں کو نال کھین کے زندگی ہوئے اللہ بھامے ماں کو بخشے ہو نوکر جو جوانی ہوئے آج 8 محرم دی رات ہے باقی 2 راتوں دا مہمان ہے پترول دا بچہ اگلے سال محرم نصیب ہوئے نہ ہوئے زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے سنی کھاری میں صدقے تھی ماں اتھیں کر جناب عبداللہ فرمایا اچھا چاچا جائی میں کو اے ڈاس یہ جو حسین ویر نال پئی بینی تے سفر دور دراز دا سفر 100 مشکلات بنوے نے تے توڑے نانے دا فرمان ہے کوئی مشکل بنے تو صدقہ دے ہو کوئی صدقے دا انتظام کی دے ادھے چاچے جائی میں تو تیرے گھاری جو ماں دی چادر چاہیے سیدہ دے وہ تو دعا کریں دا کھنا شلا پچ پوئی شلا اے چادر پچ بنی اے چادر سلامت رہ دی اگر تے انتظام نہیں کیتا تو میں دسے نا بی بی آدھی ٹس سیدہ دے اگر کتھائی مشکل پڑھ منجے انہا جوڑی پتران دی کو نال کی دیوان بڑا اپنے نا گنا میں چھوٹا میرے نا گنا میں میرے پتران کو بھرا تو صدقہ کر چھوڑے میں راضی ہے قبلہ ایہا بچہ ہے یار ایک کمال نہیں ای ویلے رات دے زمانے دے بچے ستے پھر یہ مٹی
ٹھٹی تے جاگ دے بیٹھے ہون بھی میں سفر کریں دا آیا تقریباً 11:30 بجے دا ٹائم تھا ہی میں پورے سفر میں جتھا لٹھے چھوٹے چھوٹے بچے پردہ دار اٹھڑے جوان کالے کپڑے علم چاہے ہوئے ماتم کریں دے ودن ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین دیا صداواں بلاندن حسین ودا غریب ہے جے کو کائنات پہ رو دیے جے کو زمانہ پہ رو دیے سین مدینے تو لے کے کربلا تک یہ وجہ جتنی میری سین سرین دی ہے نا پترہ کو پتر کر کے نہ سرین دی ہے حقل مار کے آدھی ہے آؤ میرے حسین دا صدقہ پورے سفر دو محرم کو پہنچن کربلا بس کنارے لا چھوڑیں دو محرم کو پہنچن کربلا خیام لگ گئے تطہیر دے پردہ دار خیام ہے دی کھڑا ہے شبیر اصحاب انصار کو نال لا کے مقتل چلے کہ میرے امام نے نشاندہی کرائیے اتھا فلان لاسی اتھا فلان لاسی اتھا فلان لاسی اتھا میرا فلان صحابی لاسی تے کہیں کنید من کے اطلاع دیتی بی بی تو ادا بھرات صحابیں دے لہن دی جاہودہ دسیں دے بی بی فرمایا دی چوکھا بچ گئے ادھے بی بی باقی ایک گھنٹا بی بی انتظار کی رات لتھی برکہ پا کے بھرا گولائی میں کوئی لہن دی جا دس کتھا کتھا تیرے شہیدہ صحابیاں لہنے بھیڑ کو نال لا کے رات دا ٹائم کربلا دا سہرا امام نال لا کے آئین ایک جاد اشارہ کر کے فرمینے اتھا تیرے غازی دا تخت ہوتا اتھا تیرے اکبر دی مسند ہو سی اتھا تیرے یتیم قاسم دے سہرے ترسے ساریاں دے نا چاہتے میرے امام تے میری سینڈ دی جوڑی دا نا نہیں چاہتے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھئے ہائے غربت ہاں نا اللہ کے آدھن امہ دی جائی غربت دوین کیوں کریں آدھئے شبیر ساریاں دا نا چاہتے پریر زہیر جون سب دا نا چاہتے میری جوڑی بھول گئی ہے کتنا قدر کرے سو ان جملے دی کتنے وین کرے سو میں صدقے تھی میں شبیر فرمایا اماں دی جائی میں انہاں دا نا چاہے جنہ کربلا لہنے تیرے پترہ ایڈی جنگ کرنی ہے انہاں کربلا نہیں 9 میل دور من کے لہنے جڑے کربلا دے زواری ہوئے ہمیں سے تو سب تو دیکھ آئے ہوئے عمران سہی دسو کتنا لطی ہے آلیہ دی جوڑی کربلا تو دور اتنی جنگ کی بس ختم بینتے ہوا میں صدقے تھی ماں دا محرم دی رات چڑھی یعنی شدت نال انتظار پہ کریں دے وے ای رات مظلوم کربلا فرمایا عباس میرے نال چل خیام دیکھو تطہیر دے پردہ دار اپنی قربانیاں کو تیار کیے پہیاں کریں دے کہ ٹر دے آلیہ سین دے خیمے دے دروازے تے آئیں اگو آمین دیکھیں تک قیامت دا منظر ہے پترہ کو زانوہ تے بلہا کے رو کے آدھی بیٹھی ہے تو صحیح ہے ماں میں حسین دا صدقہ ماں دا دل گلے ہوئے اجا اکبر دی ماں اکبر دی تیاری کرنے دی پئی ہوئے توڑیاں لاشاں آپ تے اتھائی کر بچے دا جوش تے جذبہ بدوامر دی خاطر میری سین نے اپنی جد دیاں کہانیاں سنائیاں بہادریاں سنائیاں بی بی فرمایا تسا عام بچے نہیں تسا جعفر تیار دے پوت رہی وے تسا علی حیدر کرار دے دوہت رہی وے جنگ موتا ہے علمبردار تو اللہ پاک دادا ہے خیبر اتے خندہ کے علمبردار تو اللہ پاک نانا ہے کل ایسی جنگ لڑو زمانہ دیکھے زمانہ آنکھیں جائنا دے بدن چلو علمبرداروں دا خون کردش پیا کریں دیکھو وین نہیں آندا اپنے مقدر کو آکھے اپنے نصیب کو آکھے جڑا ہی ویلے رات دے جاگدہ ہی بیٹھے تھے باتی نہیں رو پیا سکدا میں صدقے تھی او ویلے جوڑی ماں دی جھولی جھوٹی کے پرے من کھرن دیکھ آدھن اممہ ایک تا اے وعدہ کرے ہیں اجازت تو گھنا دینی عمر ابن سعد دا سر کٹ کے امام حسین دے قدمہ سٹے سو دوچھا وعدہ اے پہ کرے ہیں
اما ایڈی جنگ کرے سو 11 آلے دی جنا زیور پا کے تسا آسو نا مقتل اما ہر ماں دا پتر ملوے سی گلیں دی راسیں ستے کو نہیں لبنا اما ستے کو نہ لبسو حسین مولا جلدی دینا لین عباس کو نہ لاتے پہلے بھیڑ کو ہاں نہ لینے پت بھرینجیاں کو چاہ کے بوسے کی دینے پیار کی دینے اتھے ہی کرے ایک جملہ آکے لے وہ جملہ سن کے عباس دا متھا خیمے دی چوب نال آ لگے وہ کیڑا جملہ منہ چم کے فرمینیاں میری اپنی قسمت میں تو حسین چاہدہ ہم تو آدھی جوانی دے سائے تلے تو آدھی ماں دی ضعیفی گزرے ہاں قسمت تو آدھی ماں دی قسمت میں حسین دی سیدہ محرم دبی چڑے تے وسط بات تے لٹ پائے گئے اور جین دی لاش آن دیئے جوڑی پہنچ میں دیئے ماما اجازت سیادہ دیں نہیں اجاں دے رہے میں صدقے تھی وہاں جڑے نٹھے نے جو ہونی اجازت نہیں ملتی ماں دے کول ہیں اما مامے کو اجازت دھنا دے جوڑی پتران دی کو نال لا کے آدھی ایک شبیر تے کو خاضی دے مان ہیں نا تے کو تیرے اکبر دے مان ہیں نا اجازت دے چاہ میں وعدہ پئی کرے دیا تیرے خاضی تو کھٹ نہ لڑ سے تیرے اکبر تو کھٹ نہ لڑ سے میرے پترہ کو اجازت دے چاہ اچھا میں ایک سوال کرے نا کربلا دے شہید کتنے بولو سارے پڑھنے 72 ہے نا مشہور ترین روایت 72 شہید نہیں کوئی ایسا شہید نہیں جی میں انہاں اجازت منگی ایویں کہیں اجازت نہیں جنہاں ڈٹھے نے جو ماما اجازت نہیں دینا این کر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کرے ہاتھ بات کیا دن ماما ماں دے خالی بلندہ واسطہ ہے سک اجازت دے چاہ سیدہ دے عباس میں ماں دا واسطہ خالی نہ بلا سکتا ونج میرے بھریجیں دی تیاری کرا تیاری کر کے ماں دے کول ہیں اممہ اجازت بھئی تھو بیٹھ شروع کرے دا پیار ادھن اممہ اجازت بی بی آدھی ہے نہیں میرے لال ایویں نمنجو ترواراں بے نیام چکرو پہلے ماں میں عباس دے قدمہ نال مس چکر وقت غادی تو دے کے آدھی ہے عباس انہاں دا سن چھوٹا ہے تیرے شاگرد پہلا میدان ہے پہلی جنگ کرن پوے میرے پترہ تے پہلے اپنے علمہ دا سایہ چکر عباس نے علمہ دا سایہ کی تنار رلا کے مقتل چاہے جیرا جری جنگاور میدان چاہدہ پہلے رجل خانی کریں دا اپنا تعارف کریں دا اے دوئے شہدادے ٹر دوئے اچھے جن ٹبے تے آ چڑھیں 9 لاکھ فوج دیکھے انہاں اپنا تعارف کرایا کل مار کے آدھنو شامی ہو کوفی ہو تو سسا کو نہیں جان دے جو اسا کون ہے اسا اپنا تعارف کرویں دے پائے ہیں اسا جعفر تیار دے پوترے ہیں اسا علی حیدر قرار دے دوترے ہیں آج تو کچھ سن آیا ہے جو علی کے دے کمال دا مالکہ جعفر تیار کے دا بہادر ہا آؤ کہیں جو راتے تو سارے مقابلے چاہے میں کو رب دی قسم مقابلے کوئی نہیں آنا آن دی آواز آدھی محمد ویر ایک پاس تو حملہ کر بے پاس میں حملہ کرے نا انہیں
یار تو کوین نہیں آدھے صدقے تھی میں قربان تھی دو جی ہستی دی آواز ہے میں کو سنجانو میں تو دادا جعفر تیارا آج ایسا تاری جنگ دے منصف تھی کے آئے تو شان بتائی کھڑے رہے آنکھوں تا تاری مدد کروں سیدہ دے نانا دا نا مدد دی ضرورت نہیں ہو نبیاں دیا صفائیں جوانی کھڑے ساتھ لڑنا دیکھو لڑنے کھڑے ان محمد حقل مار گیا دے آن ویر رات الوادہ بھول گیا منال وعدہ کیتا سے عمر ساتھ سر کٹ کے مانے دے قدمیں سکے سو آدھل آنے ویر وقت عمر ساتھ خیمہ دولوں حملے کریں دے لڑتے عمر ساتھ خیمہ دے کھولیں تلوار دے نالی دے خیمہ دیا رسیاں کٹیاں نے میں کو رب دی قدمیں دے خیمہ دے اٹھے آٹھ کھائے ڈر کے جلدی دے نال خیمہ تو باہر آئے حقل مار گیا دے میں کو دساؤ کی تھئی غازی تو نہیں آگیا آدھے کی تھئی علی تو نہیں آگیا صدقے تھی بس ختم بڑی مکان ہو گئی پرسہ ہو گئے میں آخری جملہ پڑھنے لگا جندہ جتنا نصیب ہوں عبادت کی دیئے جندہ جتنا مقدر ہوں عبادت کی دیئے آخری جملہ پڑھنے لگا میں صدقے تھی وہاں جنہ عمر ابن سعد کو پتہ لگائے اے نا غالی اے نا علی غالی دے شگردن تے علی دے لوترین جعفر تیار دے پوترین در محسوس کی دل کی تھئی میں گمار نہ چھوڑیں جلدی دے نال اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے ای تلوار پہ نیام کی دیئے آن توڑ گئی دے گھوڑے دیوا آگے جھاپ پائے عقل مار کے فرمیندن خبردار پھٹا نہ دیسا میں تیرے کو لہول پوچھتا کی میں علی دیا دیا جنگلہ جگلنا ہے ہوتا ہے سارے ماں میں تو غریب سمجھے نہیں جی میں حق ہے تو حق ادا نہیں پہ کریں تھے تھوڑا کسور نہیں آدھ رات بھل گئی ہے ایویلے رات تا اپنے کو کوئی نہیں روندہ تو سر روندے تا بیٹھے رہے میں کو رب دی قسم ہے جنہ شہزادے نے گل کی دیئے ایک کتے دے بچے نے شہزادے دی آنکھ دا نشانہ کر کے تیر چھوڑے تیر چھوڑے شہزادے نے اگو ہاتھانے تیر ہاتھ کو جریندہ آنکھ دے آ لگئے شہزادہ مٹی دی زینت بنے عقل مار گیا دے ماما میرا سلام ہوئے شبیر تو زمین چھٹیے آلیا دامن اب گیا دیا کن پیا وینے سیدہ دے تیرے بچڑے لائے گئے نا تیرے بچڑے کو چامن وینے بی بی آگے لامان جیت لائے پینو تھئی سام پوسے بی بی آگے میں کو کردن چمڑ دے ماتم